الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ایک معاشرتی موضوع ہے اور وہ ہے زبان کے نقصانات اور ان کا حل۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر ایک عضو سے اس کی پوچھ گچھ کرے گا۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اب یہاں ویسے تو چند اعضاء کا ذکر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک عضو سے پوچھ گچھ کرے گا۔ آج کا میرا موضوع زبان کی گفتگو اور زبان کے نقصانات پر ہے اور ان کے حل پر ہے۔ زبان ویسے تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن موجودات کی دنیا کے اندر اس کا تصرف بہت زیادہ ہے۔ چاہے تو کسی کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے، اور چاہے تو کسی کی نیکیوں کو بھی، کسی کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا کر پیش کر دے۔ زبان کا سب سے بڑا گناہ جو دنیا کے اندر ہم سے ہوتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ ہے وعدہ خلافی کرنا۔ پھر تیسرا بڑا گناہ جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہے غیبت کرنا، اور چوتھا بڑا گناہ جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہے دوغلا پن، یعنی ایک کے منہ پر ایک بات کہنا، دوسرے کے منہ پر دوسری بات کہنا۔ پھر بیہودہ گوئی بھی ہم کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی اس سے ہوتا ہے۔ میں آج 4 چیزوں پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کرنے سے پرہیز کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایک سچ کو چھپا رہا ہوتا ہے، اور اس سچ کو چھپانے کے لیے اسے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سچ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ ایک بات بڑی معروف ہے کہ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: زبان سے نکلی ہوئی بات، کمان سے نکلا ہوا تیر، اور گیا ہوا وقت۔ جب انسان زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو انسان اس کا غلام بن جاتا ہے۔ جب تک وہ منہ کے اندر رہتی ہے انسان وہ انسان کی غلام ہوتی ہے، اور جب منہ سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان اس کا غلام بن جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، دوسرا بڑا گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ ہے وعدہ خلافی کرنا۔ انسان جب وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو وعدہ کرتا کیوں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی چیز پر پورے نہیں اترتے اور ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم کسی سے غیر ضروری وعدہ نہ کریں، کیونکہ وعدہ کرنے کے بعد اللہ پاک ہم سے پوچھے گا کہ بندے تو نے فلاں سے وعدہ کیا تھا، تو نے پورا نہیں کیا۔ تیسرا بڑا گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ ہے غیبت کرنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس میں شیطان نیکوکاروں کو بھی گھسیٹ کے لے آتا ہے میٹھی میٹھی زبان کے ساتھ، اور گناہگاروں کو بھی گھسیٹ کے لے آتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائی نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ اب جب انسان دنیا میں ایسا کرتا رہا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رب کائنات غیبت کرنے والے شخص کے سامنے بھائی کا گوشت رکھا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب جسے تو زندہ کھاتا تھا اب مردہ بھی کھا۔ وہ کھائے گا
تیوری چڑھائے گا اور چیخیں مارے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں اس بات سے ذرا تھوڑا سا آپ نے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ غیبت کے بارے میں آقا علیہ السلام کے کیا ارشادات ہیں۔ یعنی جب انسان دنیا میں غیبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ پسند کرتا ہے، اور جب آخرت میں پہنچے گا تو جو پسند کرتا ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور چوتھا بڑا گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے، جس کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے دوغلے پن کا مظاہرہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوغلا آدمی برے لوگوں میں سے ہے، ایک کے منہ پر تو کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ کہتا ہے۔ اب یہ ذرا آج کے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ایک طرف ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک طرف ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف ظالم کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، اور ایک طرف مظلوم کو کہتے ہیں کہ نہیں تیرے ساتھ برا ہوا۔ تو دوستو یہ چیز بری ہے، حضور نے اس کو برا جانا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں اس شخص کو برا گردانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس عمل سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یعنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ آیا میں زبان کا درست استعمال کر رہا ہوں یا غلط استعمال کر رہا ہوں۔ اب آئیے اس کے حل کی طرف۔ انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے نا تو سارے کے سارے اعضاء، حدیث پاک میں آتا ہے، سارے کے سارے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ دنیا میں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اب اس بات میں حدیث پاک کے آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم صرف زبان کا غلط استعمال نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم سارے کے سارے اعضاء کو جہنم کے دن، قیامت کے دن جہنم میں گرانے کا سبب بنا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ میں تمہیں سب سے بہترین عمل جو اسلام کا سردار ہے اور ستون ہے اور کوہان کی بلندی ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جی یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا تمام امور کا سردار اسلام ہے، ستون نماز ہے، اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام کا جو استحکام ہے وہ کس سے وابستہ ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے نا مجھے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ بن جبل، حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا اسے روک رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا گفتگو کے بارے میں بھی مواخذہ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں روئے، قیامت کے دن منہ کے بل اور گھٹنوں کے بل جہنم میں گرانے والی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے ہم بلا ضرورت گفتگو، عرفاء فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم زبان سے گفتگو کریں تو اللہ کے ذکر کے سوا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ کے ذکر کے سوا اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے تو وہ دل کی سختی کا باعث بنتی ہے، اور سخت دل انسان اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔